الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا. أما بعد فيا أيها الناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. صلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی عزت و احترام کے لائق بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حیا اور عزت کی چادر میں لپٹی ہوئی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے جس مال کے کائنات کی توفیق سے میں اور آپ برادر مکرم جناب محترم بڑے پیارے بھائی محمد ناصر صاحب ان کے گھر میں حضور علیہ السلام کی خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہے. دعا ہے اللہ کے پاک پاکیزہ دربار میں اللہ میرا اور آپ کا آنا اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے. میں شکر گزار ہوں جناب مکرم بھائی محمد ناصر صاحب کا، بھائی محمد محسن صاحب کا، جنہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے آپ دوست احباب کی زیارت کا موقع دیا ہے. میں دعا گو ہوں اللہ کے پاک دربار میں اللہ یہ محبتیں ہمیشہ قائم و دائم رکھے. جس طرح آپ دوست احباب محبت فرماتے ہیں، یقیناً میں بھی آپ کی چاہت سے زیادہ آپ دوست احباب سے محبت کرتا ہوں. اور اس بارے میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے. ایک صحابی حضور کے دربار میں تشریف فرما تھے کہ پاس سے ایک شخص ایسا گزرتا ہے کہ جس کو ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں اس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، کہ ہر انسان کو کوئی دوسرا چہرہ اچھا لگتا ہے. ہر انسان کو کوئی دوسرا چہرہ اچھا لگتا ہے. یوں سمجھیں کہ ہر ایک کی کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے. اور حضور علیہ السلام کے دربار میں جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے
عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پاس سے شخص گزر رہا ہے میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ میں بہت بڑی بات سمجھانے لگا ہوں، اگر آپ توجہ کریں تو۔ پاس سے گزرنے والے شخص کے بارے میں حضور کے دربار میں بیٹھنے والا صحابی کہتا ہے، حضور میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کس سے؟ عرض کی حضور وہ جو سامنے سے گزر رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس کو پتہ ہے کہ تو اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے؟ اس کے علم میں یہ بات ہے، جو سامنے سے گزرنے والا شخص ہے اس کو پتہ ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ عرض کی حضور اس کو نہیں پتہ، میں دل ہی دل میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے خوبصورت لگتا ہے۔ سنیں حضور کا فرمایا اٹھیے، جائیے اس کے پاس اور اسے کہہ کے آؤ کہ میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور یہاں حضور امت کے جوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، جس سے محبت ہو پھر اس کے سامنے جا کے اظہار کیا کرو کہ مجھے تجھ سے پیار ہے۔ دل میں یہ بات چھپانے والی نہیں ہے، اس کے سامنے اظہار کیا کرو، اور میں اپنا اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے تم سب سے پیار ہے۔ حضور نے فرمایا کیا اسے پتہ ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ عرض کی حضور اسے علم نہیں ہے۔ بات سنو گے تو کیا اخیر کی بات ہے، یہ نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن محبت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس کے پیارے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ ہماری محبت ہوتی ہے ہرس کے طور پہ، لالچ کے طور پہ، طمع کے طور پہ، کہ اس کو میں اپنا دوست بناؤں گا، یہ مجھے کچھ دے گا، اس سے مجھے فلاں لالچ ہے، فلاں لالچ ہے، فلاں طمع ہے۔ حضور نے فرمایا یہ محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور اس کے پیارے محبوب کی رضا کے لیے کی جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر جس سے ایسی محبت کی جائے اس کو بتایا جائے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس کے سامنے اظہار کیا جائے، تو حضور نے فرمایا جاؤ اسے بتا کے آؤ۔ صحابی رسول کا انداز دیکھیے، جانے والا بھی صحابی ہے، جس کو پیغام دینا ہے وہ بھی اللہ کے پیارے محبوب کا صحابی ہے، اس کے کندھوں سے پکڑتا ہے پیچھے سے۔ صحابی کہتے ہیں رکیے گا ذرا، اس سے پہلے کبھی نہیں تیرے سامنے اظہار کیا، میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، احبک فی اللہ، میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے موڑ کے دیکھا کہ یہ صحابی مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اگر میں عبداللہ بھائی کو رستے میں روکوں اور کہوں کہ مجھے تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، پیار ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں، تو یہ مجھے زیادہ سے زیادہ آگے سے کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب شکریہ آپ کا، یہی کہیں گے نا؟ بولیے، یا اس سے بڑھ کے کوئی جملہ کہہ دیں گے؟ بڑی بات ہے کہ آپ ہمارے ماڑوں سے پیار کرتے ہیں، جس طرح آج لوگ زیادہ عاجزی والے جملے بولتے ہیں اور بولنے بھی چاہیے، یقیناً ایسا جملہ کہیں گے کہ آپ بڑی بات ہے کہ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن صحابی کا جواب ایسا جواب تھا، اخیر کا جواب تھا اور کمال کا جواب دیا۔ صحابی نے کہا کہ مجھے تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ جواب ان کا سنیے، احبک الذی احببتنی لہ، جس ذات کی وجہ سے، انگلی کا اشارہ سمجھے، جس ذات کی وجہ سے، جواب دے رہا ہے، جس ذات کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں دعا کرتا ہوں وہ ذات تجھ سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب یقین جانیے میں نے بہت بڑی بات سنائی ہے اور باتیں محبت کی چلنی ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا خوبصورت جملے بولے، احبک الذی احببتنی لہ، جس ذات کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہے،
میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ذات تجھ سے محبت کرے۔ جب مجھے اور آپ کو کوئی دوست کہے کہ میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اظہار کیا کرو اس کے سامنے۔ تو ہمیں بھی آگے سے یہی جواب دینا چاہیے۔ صحابی رسول آئے حضور کے دربار میں، حضور نے فرمایا کیا بتائے ہو؟ عرض کی حضور بتا آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اس نے پھر کیا جواب دیا؟ عرض کی حضور اس نے جواب دیا ہے کہ جس ذات کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ذات تجھ سے محبت کرے۔ حضور مسکرانے لگے، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ حضور نے فرمایا بتا، تجھ سے محبت کرنے والے نے تجھے کتنی دعا دی ہے، تجھ سے محبت کرنے والے نے تجھ سے کتنی محبت کی ہے، کتنے محبت بھرے اس نے جملے بولے ہیں۔ میرے صحابی خوش ہو جاؤ، اس نے دعا دی ہے، اللہ تیرے اوپر راضی ہو گیا ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ چاہتا ہوں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جو حدیث پاک میں نے سنائی ہے آپ دوست احباب کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 11ویں پارہ سے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، جو عنوان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی حوالے سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اس دنیا کائنات میں تشریف لائے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری تھی، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ان کو دوسرے اللہ کے ولی خواب میں دیکھتے ہیں، نام ہے حضرت ابو بکر بن محمد بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ حضور حضرت شبلی سے محبت کر رہے ہیں، حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضور محبت فرما رہے ہیں، اور دیکھا کہ حضور حضرت شبلی کی 2 آنکھوں کے درمیان بوسہ دے رہے ہیں، اس جگہ پہ بوسہ دے رہے ہیں۔ پوچھا حضور اس آیت کی تفسیر میں جو میں نے تلاوت کی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اور دعوت اسلامی والے ان کے جو مفتی قاسم صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی کہ حضور حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 2 آنکھوں کے درمیان بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت محمد بن ابو بکر بن مجاہد پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اتنا پیار، اتنی محبت، 2 آنکھوں کے درمیان شبلی کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی 2 آنکھوں کے درمیان آپ بوسہ دے رہے ہو۔ حضور نے فرمایا سنو، شبلی سے پیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو آیت میری شان میں اتری ہے، جس میں اللہ نے میرے آنے کے تذکرہ کیا ہے، جس آیت میں اللہ رب العزت نے میری آمد بیان کی ہے، جس آیت میں اللہ نے میری امت کو میری آنے کی خوشخبریاں دی ہیں، یہ شبلی ہر نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہے اور ساتھ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی محمد عمر فاروق بودلہ صاحب۔ خاموشی اختیار کرے بھائی، توجہ ہے آپ کی۔ جو آیہ مقدسہ تلاوت کی، اسی آیت کے تحت میں آپ کو اتنی خوبصورت باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ آیہ مقدسہ مجھے اور آپ کو یاد ہونی چاہیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ۔ دیکھیں اس آیت کے پڑھنے سے حضور 2 آنکھوں کے درمیان بوسہ دیں، قیاس کریں اپنے اوپر کہ کاش کہ ہم اس آیہ مقدسہ کو یاد کر کے ہم بھی پڑھیں۔ اگر حضور حضرت شبلی سے پیار کرتے ہیں تو اگر ہم پڑھیں گے تو حضور ہم سے بھی پیار کریں گے، ہم سے بھی محبت کریں گے۔ محافل کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ جو سننے والی عوام ہوتی ہے ان کے پلے کوئی نہ کوئی چیز ایسی پڑے کہ وہ جا کے عمل کریں اور اپنی زندگی سنواریں۔ تو یہ آیہ مقدسہ مجھے اور آپ کو حفظ کرنی چاہیے کہ جس کے پڑھنے سے ہر نماز کے بعد حضور دو آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں، وہ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تین پہلو ہیں اس آیہ مقدسہ میں، ترجمہ کرتا ہوں۔ لقد جاءکم، تحقیق آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ۔ رات میرا بیان تھا پتوکی کے ساتھ یوواسی یونیورسٹی ہے، اس میں علماء کرام کافی زیادہ تھے، پروفیسر حضرات تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ علمی بندہ علمی بات ہی کرتا ہے۔ ان لوگوں نے بڑی محبت کی، بڑی داد دی۔ جب انہوں نے اس آیت کے تحت بیان سنا، میں آپ کو وہی باتیں سنا رہا ہوں، لیکن آپ کی خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ شاید میں مشکل باتیں کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ آپ بول نہیں رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مرکزہ وعدو انتظام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خطیب جب بات کرتا ہے، کوئی حدیث سناتا ہے، جیسے ہی وہ مکمل ہو تو عوام کا یہ حق ہے کہ حضور کے اس فرمان کو وہ داد دیں، لیکن آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ شاید کہ تم سننا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری اس آیہ مقدسہ میں اللہ نے یوں بیان کی، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس رسول۔ کس کے ہیں رسول؟ اللہ کے ہیں۔ مِنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے آئے ہیں۔ عزیزٌ علیہ ما انتم حریص، ہاں وہ اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے پیارے رسول ہیں کہ تمہارا تکلیف میں پڑھنا، تمہارا مشقت میں پڑھنا، یعنی امت کا تکلیف میں پڑھنا، مشقت میں پڑھنا اس محبوب کے اوپر گران گزرتا ہے۔ آسان جملہ پیش کرتا ہوں، امت کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن کی یہ آیہ مقدسہ کہتی ہے تو پریشان حضور بھی ہو جاتے ہیں کہ میری امت کو پریشانی ہوئی ہے، میرا فلاں امتی پریشان ہوا ہے۔ تو صرف امتی پریشان نہیں ہوتا، اللہ کے پیارے محبوب بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی اسی آیہ مقدسہ میں اگلا حصہ ہے حریص علیکم، وہ محبوب اتنے حریص ہیں، ان کو امت کے ساتھ نہ مال کی حرص ہے، نہ طمع ہے، نہ کوئی لالچ ہے۔ وہ حرص یہ رکھتے ہیں اور ساری زندگی رکھتے آئے، ساری زندگی امت کی طمع میں، امت کے لالچ میں اور امت کی حرص میں کہ یہ امت میری ہے، یہ مجھ سے پیار کرتی ہے، میں ان کا نبی ہوں، میں ان کا رسول ہوں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ بتانے لگا ہوں کہ حضور ہم سے کتنی محبت کرتے، کتنا پیار کرتے۔ ساری زندگی حضور امت کے لیے روتے رہے، ساری زندگی حضور علیہ السلام امت کے لیے سجدے کرتے رہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جی ساری زندگی امت کی فکر کرتے رہے، ساری زندگی نوجوانوں کی فکر کرتے رہے، ساری زندگی اپنی امت کے عورتوں کی فکر کرتے رہے، ساری زندگی امت کے بوڑھوں کی فکر کرتے رہے۔ اب فکر سنیں حضور کی اور دل جمی کے ساتھ بیٹھیں اور دل میں سوچیں کہ وہ محبوب ہم سے اتنی محبت کریں اور اتنی محبت کرتے رہے۔ حضور کی محبت میں شک کوئی نہیں، حضور کی محبت میں شک کی گنجائش کوئی نہیں، لیکن ایک طرف ہم ہیں کہ حضور کے ساتھ محبت کا نعرہ صرف لگاتے ہیں۔ ہاں ہمیں بڑی محبت ہے حضور سے، بڑی محبت ہے، لیکن حضور کی محبت نہ ہمارے چہروں پہ نظر آتی ہے، حضور کی محبت نہ مسجد کے اندر نظر آتی ہے۔ اگر محبت ہو تو پھر ہم مسجد میں نماز کے وقت جائیں، اگر محبت ہو تو پھر چہرے پہ سجائیں کچھ نہ کچھ، اگر محبت ہو تو پھر ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اپنے گھر میں سجائیں، اگر محبت ہو تو اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اگر محبت ہو تو حضور علیہ السلام کی سیرت اپنے بچوں
سنت کو سکھائیں، لیکن ان تمام چیزوں سے ہم فارغ ہیں۔ نمازیں پانچوں ضائع، کوئی فکر نہیں۔ ہاں ہمارے گھر میں سال گزر گیا، کوئی محفل حضور کی نہیں ہوئی، لہٰذا اس چیز سے بھی ہم فارغ نظر آئے، اور پھر کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن نہیں کہتا، ناراض ہو جاؤ گے۔ اپنی غلامی کو دیکھیے، حضور کی محبت کو دیکھیے، تڑپو گے کہ حضور نے تم سے کیسی محبت کی۔ اور آج کا خطاب سننے کے بعد شاید کہ کوئی ایسا نوجوان ہو، شاید کہ کوئی ایسا بزرگ ہو جس کی قسمت سو گئی ہو کہ اس کو حضور سے محبت نہ ہو، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سنیں میرے محبوب کے فرمانات کہ حضور تم سے کتنی محبت کرتے رہے۔ نوجوان ہے تو وہ دل لگا کے سنیں۔ دل نہیں دکھاؤں گا کسی نوجوان کا، دل نہیں دکھاؤں گا کسی بزرگ کا، دل نہیں دکھاؤں گا کسی ماں بہن کا۔ اپنے نبی کی محبت بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حضور تم سے کتنی محبت کرتے رہے۔ میرے محبوب گونگوں سے محبت کرتے رہے، میرے محبوب آنکھوں سے اندھوں سے محبت کرتے رہے، میرے محبوب پاؤں سے لونوں سے محبت کرتے رہے، میرے محبوب لنگڑوں سے محبت کرتے رہے، میرے محبوب کانوں سے محبت کرتے رہے۔ وہ محبوب ہیں کہ وہ محبوب آنکھوں سے نبینوں سے محبت کرتے رہے۔ وہ کائنات کے محبوب ہیں کہ جن کی محبت ایسی ہے جس کی مثال زمانے میں نہیں ہے، جس کی مثال قرآن نے بیان کی۔ قرآن کہتا ہے وہ محبوب وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی امت سے محبت اس انداز میں کی۔ پڑھیے قرآن کا 19واں پارہ، باتیں شروع ہو گئی ہیں قرآن سے، نکلتی چلی جائیں گی قرآن کے پاروں سے باتیں حضور کی محبت کی، نکلتی چلی جائیں گی حضور کی محبت کی باتیں قرآن سے۔ میری نظر کے سامنے قرآن کا 19واں پارہ آتا ہے۔ اگر تم نے میرا منہ ٹوٹنے نہ دیا تو انشاءاللہ بیان آج کا کمال ہے۔ میں انشاءاللہ کمالات مصطفیٰ بھی بیان کروں گا جو مجھے کہا گیا، نماز کی بات بھی کروں گا جو محسن بھائی نے مجھے کہا، میں انشاءاللہ حضور کی محبت بھی امت کے ساتھ پیش کروں گا۔ 1 گھنٹے کا خطاب ہے لیکن 1 گھنٹے میں انشاءاللہ ایسی محبت حضور کی بیان کروں گا کہ دل کرے گا کہ آئندہ نہ نماز چھوٹے، دل کرے گا نہ آئندہ چہرہ جو ہے وہ داڑھی سے منڈا رہے، دل کرے گا کہ آئندہ حضور کی محفل اپنے گھر میں سجائیں، اور پھر دل کرے گا کہ زندگی جئیں تو حضور سے محبت کر کے جئیں۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جئیں تو شان سے، مرے تو ایمان سے، اور پھر جئیں شان سے مرے ایمان سے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی قسم تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر جینا شان کا چاہتے ہو، مرنا شان کا چاہتے ہو، حل قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ اور یہ قرآن حضور کے سینے اطہر پہ آیا۔ قرآن کا 19واں پارہ کہتا ہے پھر چھوڑو دنیا کو اور ایک آقا سے محبت کر لو، وہ رسوا اور ذلیل نہیں ہونے دیں گے، بازو سے پکڑ کے جنت کے اندر لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قرآن ہے قرآن، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو امت سے محبت کی پہلی مثال عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کی اس آیہ مقدسہ کو سامنے رکھ کے حریص علیکم، وہ محبوب ہم سے کتنی محبت کرتے، کتنا حرص رکھتے ہمارا۔ کائنات کے محبوب علیہ السلام کے سامنے امتیں پیش کی جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے امتیں پیش کی گئیں، حضور کے سامنے انبیاء گزر رہے ہیں، پیچھے امتیں ان کی گزر رہی ہیں۔ یہ بات سن لیں، اللہ کی قسم ایسی میرے محبوب کی محبت نظر آئی اس مثال میں کہ قرآن نے حد کر دی یہ بات بیان کرتے ہوئے۔ کائنات کے محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں جب میرے سامنے اللہ نے پہلے انبیاء کو گزارا، محبوب یہ آدم علیہ السلام ہے، محبوب یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، محبوب یہ جناب نوح علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضور نے فرمایا پھر میں نے انبیاء کو دیکھا، توجہ، پھر میں نے انبیاء کو دیکھا کسی کے پیچھے اس کی امت 100 کی تعداد میں جا رہی ہے، پھر میں نے دیکھا کسی نبی کے پیچھے اس کی امت 20 کی تعداد میں جا رہی ہے، پھر میں نے دیکھا کسی نبی کے پیچھے اس کی امت 10 افراد کی تعداد میں جا رہی ہے۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرمایا میرے امت کے لوگوں میں نے دیکھا کسی نبی کے پیچھے صرف ایک امتی جا رہا ہے، پھر میں نے دیکھا ایسے انبیاء کو کہ جن کے پیچھے کوئی امتی نہیں جا رہا۔ ناصر بھائی کسی نبی کے پیچھے کوئی امتی نہیں جا رہا۔ میں نے پھر پوچھ لیا جبریل یہ انبیاء جن کے پیچھے کوئی امتی نہیں
کیا انہوں نے تبلیغ نہیں کی؟ جبرائیل کہتے ہیں حضور تبلیغ کی ہے لیکن امت نے ان کو مانا نہیں ہے، امت نے تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ 39 انبیاء کرام سورہ یونس پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، جن کو ان کی قوموں نے ناحق شہید کر دیا۔ ہاں قرآن کہتا ہے جب میرے محبوب کی نظر انبیاء پہ پڑ گئی، امتوں پہ پڑ گئی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں مجھے ایک پھر کثیر تعداد میں امت نظر آتی ہے، میں پوچھتا ہوں جبرائیل یہ کس نبی کی امت ہے؟ اتنی زیادہ عرش کی حضور یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے جو کثیر تعداد میں ہے، کہ جن کے آنے کے بعد ان کو نبی ہونے کا ایک لمبا عرصہ دیا گیا اور پھر یہودی سارے ان کے امتی بنے۔ کائنات کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر اس نبی کی اتنی زیادہ امت ہے تو پھر میرے نبی، پھر میری امت کہاں گئی؟ حضور اپنے افق کی طرف دیکھیے، اپنے افق کی طرف دیکھیے، اپنے افق کی طرف دیکھیے، اپنے دائیں طرف دیکھیے۔ حضور نے دیکھا تو اپنی امت نظر آئی، میں اور آپ نظر آئے، میری اور آپ کی روحیں نظر آئیں، میری اور آپ کے پیارے محبوب کی ساری امت نظر آئی۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنی امت کو دیکھا، اس امت کی جو سب سے پہلی صف تھی، قرآن ہائے تیری عظمت پہ جوانی قربان کروں، قرآن نے اخیر کر دی بات سمجھانے کی۔ قرآن نے کہا پہلی صف نظر آئی ہے حضور کو اپنی امت کی، اس امت میں 70,000 بندہ کھڑا ہے۔ کتنا بولیے؟ 70,000 بندہ کھڑا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں حضور یہ آپ کی امت کی پہلی صف کا دستہ ہے، 70,000 پہ مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی خوشخبری ہو، یہ 70,000 وہ ہے جن سے نہیں پوچھے گا اللہ جوانی کہاں گزاری، جن سے نہیں پوچھے گا اللہ بڑھاپا کہاں گزارا، جن سے نہیں پوچھے گا اللہ مال کہاں لگایا۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ عرش کی حضور اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا کرے گا، بغیر حساب کے۔ آپ کی امت کا یہ 70,000 کا دستہ، سنیے اپنے نبی کی محبت اپنے آپ سے، یہ 70,000 کا دستہ یہ بغیر حساب کے جنت الفردوس کی سیڑھیاں چڑھے گا، جنت الفردوس کی۔ پڑھیے سورہ الکہف کا آخری رکوع، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ہائے قرآن تیرے اوپر ان تمام جوانوں کی جوانیاں قربان کریں، تو نے کیا میرے محبوب کی محبت بتا دی امت کے ساتھ۔ کائنات کے محبوب نے جب یہ سنا یہ 70,000 کا دستہ، تو حضور کی نظروں میں، حضور کی آنکھوں میں موتیوں جیسے آنسو لٹک رہے اور میرے محبوب رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی خوشخبری والی بات ہے، 70,000 بندہ بغیر حساب کے جا رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں یہ 70,000 تھوڑے ہیں، سبحان اللہ، یہ 70,000 تھوڑے ہیں۔ بات سنو میں دعا دے رہا ہوں، اللہ جتنی آئے بیٹھے ہیں ہمارا نام بھی ان میں شامل کر دے، جتنی مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں ان سب کا نام ان میں شامل کر دے۔ اللہ نے کچھ نہیں پوچھنا، میرے محبوب علیہ السلام رو رہے ہیں۔ جبرائیل عرض کرتی ہے اللہ کے پیارے محبوب بات خوشی کی ہے آپ روتے ہیں۔ کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 بندے صرف بغیر حساب کے جائیں گے۔ ابھی حضور کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، کائنات کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جبرائیل فوراً خوشخبری لے کے آتے ہیں، میرے محبوب اللہ فرماتا ہے آپ نہ پریشان ہو، ہم آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آپ کی آنکھوں میں ہم آنسو نہیں دیکھ سکتے، چونکہ آپ ہمارے محبوب ہیں، چونکہ آپ ہمارے محبوب ہیں، چونکہ آپ ہمارے محبوب ہیں۔ آنا وانت وما سواک خلقت لاجلک، آنا وانت وما سواک خلقت لاجلک۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ایک میں ہوں، ایک تو ہے، باقی جو کچھ بنایا وہ میں نے تیری وجہ سے ہی تو بنایا ہے، تیری وجہ سے ہی تو بنایا ہے۔ ایک میں ہوں، ایک تو ہے، باقی جو کچھ بنایا تیری وجہ سے تو بنایا ہے، تو نہ لو، تو نہ پریشان ہو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، جملہ ہے حدیث مکمل ہو رہی ہے، جتنی داد دو گے تھوڑی ہوگی، نوجوانوں جتنی داد دو گے تھوڑی ہوگی، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ میرے محبوب کے دربار میں جبرائیل آتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب آپ خوش ہو جائیے۔ اللہ فرماتا ہے ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندہ، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ سبحان اللہ، ان
70,000 میں سے توجہ، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندہ، یہ اخبار کی خبر نہیں، پیدل خبر نہیں، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ جملہ دے رہا ہوں، اب ضرب لگائیں تو یہ ضرب آتی ہے سامنے، بندہ بنتا ہے میرے محبوب کی امت کا جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا 4 ارب 90 کروڑ۔ نہیں تم نے داد ہی نہیں۔ ناصر بھائی کہتے تھے جان در بیان، جان در بیان کیا کریں بھائی؟ تم مجھے، میں اپنے لیے داد کبھی مانگتا ہوں؟ نہیں مانگتا، میں ایسی بات ہی نہیں کرتا۔ اور بھائی میرے محبوب کی محبت کو داد دے دو۔ جس طرح بھائی نعت پڑھ رہے تھے، بھائی نقابت کر رہے تھے، اللہ کی قسم تم سے اللہ کا پاک نام بھی جو ہے نا وہ کہہ کے معافی مانگ مانگ کے نکلوانا پڑتا ہے، اور یہاں آئے ہیں ہم بخشش کے لیے۔ حضور کی محبت کو داد دیں کہ اپنے آقا نے ہم سے محبت کیسی کی ہے، کیسا پیار کیا ہے، اخیر کر دی۔ حضور نے فرمایا جبرائیل 70,000 بندہ، توجہ 70,000 بندہ، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندہ بغیر حساب کے میری امت کا جنت میں جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جب 70,000 صرف 70,000 تھے، صرف 70,000 تھے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو نکلے۔ اللہ کے پیارے محبوب مسجد میں آتے ہیں، ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا کے فوراً گھر چلے آتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 دن ہم روتے رہے، ابو بکر روتے رہے، عمر روتے رہے، عثمان روتے رہے، حضرت علی روتے رہے، طلحہ و زبیر روتے رہے۔ بلال حبشی اذان پڑھ کے آ کے پوروں کے ساتھ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے اور درود پڑھتے، 3 دن روتے رہے۔ اللہ کے نبی کسی سے کلام نہیں کرتے، کسی سے بولتے نہیں ہیں، اور یہاں بولنا ناراضگی نہیں ہے، سمجھ لو، یہاں بولنا نہ بولنا ناراضگی نہیں ہے۔ بعض دفعہ نہ بولے نا بندہ کسی سے تو مطلب ناراضگی نہیں ہوتا، ناراضگی نہیں ہوتا، یہاں وہ مطلب ہے۔ حضور ناراضگی کی وجہ سے نہیں بول رہے، جملہ دے رہا ہوں تیری اور میری محبت کی وجہ سے نہیں بول رہے، تیری اور میری محبت کی وجہ سے نہیں بول رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور کو 3 دن گزر گئے، اور یہ تو صحابہ کرام ہیں، مسجد کے اندر حضور کے نمازی ہیں، حضور کے جان نثار ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے 3 دن اپنی خواتین کو، اپنی یعنی ہماری امہات المومنین کو، یعنی اپنی بیویوں کو 3 دن حضور نے نہیں بلایا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ہم بات کرتے ہیں حضور جواب نہیں دیتے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم بات کرتے ہیں حضور جواب نہیں دیتے، روتے رہتے ہیں، لمبا سجدہ کرتے ہیں، لمبا قیام کرتے ہیں، لمبی گھر میں آ کے نفلی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں حضور بتائیں تو صحیح، دن 1 گزر گیا، دن 2 گزر گئے، دن 3 بھی گزر گیا۔ حضور صحابہ کرام اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ رو رہے ہو، ہم اپنی جگہ پہ گھر میں رو رہی ہیں۔ حضور کسی سے غلطی ہو گئی ہے، حضور زوجہ میں سے، آپ کی ازواج میں سے کسی نے خدمت میں کمی کر دی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، جبرائیل نے کہا 70,000 آپ کی امت کے جائیں گے، میں رو اس لیے رہا ہوں تھوڑے ہیں، امت کی یاد میں، امت کی تھڑپ میں، امت کی محبت میں رو رہا ہوں۔ پھر 3 دن گزرے تو جبرائیل آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب آپ امت کی وجہ سے روتے ہو، خوش ہو جائیے۔ اللہ فرماتا ہے ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندہ بغیر حساب کی جنت میں چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ یہ پہلی مثال تھی آج کے عنوان کی۔ اس عنوان پہ حضور کی اپنی امت سے محبت کیسی ہے، کیسی محبت تھی۔ 3 دن حضور ہماری وجہ سے روئیں اور اپنے اعمال دیکھیں، حضور ہماری وجہ سے لمبے سجدے کریں، حضور ہماری وجہ سے لمبی نمازیں ادا کریں۔ کبھی یقین جانیے دل لگا کے سنو نا، دل لگا کے، اور پھر تصور کر کے وہاں میرے محبوب میری وجہ سے اتنا لمبا سجدہ، میری وجہ سے اتنی لمبی نماز، یقین جانیے پھر دل گواہی دیتا ہے چھوڑ دے گناہ، بے نماز ہونا چھوڑ دے،
چھوڑ دے سود کھانا، چھوڑ دے حرام کھانا، چھوڑ دے گناہ کرنا، چھوڑ دے جواریوں کے پاس جانا، چھوڑ دے شرابیوں کے پاس بیٹھنا، چھوڑ دے ان لوگوں کے پاس جانا جو کہ اللہ کے گھر میں نہیں جاتے۔ آؤ پھر اس محبوب سے جب نماز کا مؤذن کہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً دل میں بات لے آؤ، میرے محبوب نے مجھ سے کیسی محبت کی ہے، میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتا؟ میں نماز پڑھ کے آپ کے موضوع کو ٹچ دے رہا ہوں، میں نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتا؟ مجھ سے زیادہ بدبخت انسان ہی کوئی نہیں۔ اور پھر میں نے مسند احمد کی حدیث پڑھی ہے، جو بندہ بے نماز ہو نا، بے نماز مسجد میں نہ جائے اور پھر وہ کہے میں تو نماز نہیں پڑھتا، میں تو مسجد نہیں جاتا، اس کو سننے والے کہا کریں بدبخت بدل لے اپنی سوچ، تو نہیں جا رہا، وہ تجھے بلانا ہی نہیں چاہتا، وہ تجھے بلانا ہی نہیں چاہتا، تیرے پاپ ہی ایسے ہیں، تو ہے ہی ایسا، وہ نہیں چاہتا۔ ہاں اگر اس کو راضی کرنا ہے تو آجا پھر مکمل طور پہ پاک صاف ہو کے، پھر نیت کو بھی صاف کر، ارادے کو بھی صاف کر، آجا اللہ کے دربار میں۔ اگلی مثال دے رہا ہوں اس عنوان پہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو یمن کا گورنر بنایا۔ کس ملک کا بولیے؟ یمن کا گورنر بنایا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی محبت دیکھیے، حضور نے امت سے کیسی محبت کی۔ سواری پہ حضور خود بٹھانے لگے، فرمایا معاذ بیٹھو، میری سواری کے اوپر بیٹھو، ابو موسیٰ میری سواری کے اوپر بیٹھو۔ صحابیوں کو حضور خود بٹھا رہے ہیں اور سواری چلنے لگی تو حضور نے فرمایا رکو، تمہیں 4 باتیں بتانے لگا ہوں۔ 4 باتیں، یہ 4 باتیں اتنی کمال کی ہیں، اتنی کمال کی ہیں، سنو حضور کی محبت۔ حضور نے فرمایا معاذ تم یمن میں جا رہے ہو، لوگ بھولے بھالے ہوں گے، ہاں 2 باتیں میری سن لو، 2 باتیں تم نے وہاں جا کے پہنچانی ہیں، 2 باتیں ابو موسیٰ وہاں جا کے پہنچائے گا۔ حضور 2 باتیں کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا، توجہ، بشرا ولا تنفرا۔ میرے معاذ ادھر جا کے ان لوگوں کو خوشخبریاں سنانی ہیں، بولو ورنہ تقریر ختم ہو جائے گی، تقریر ختم ہو جائے گی، بولو ذرا۔ ادھر جا کے لوگوں کو خوشخبریاں سنانی ہیں، ان کو ڈرانا نہیں ہے، جہنم کی باتیں نہیں سنانی، چونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ بشرا، خوشخبریاں سنانی ہیں، ولا تنفرا، نفرت نہیں کرنی۔ حضور ہم کس سے نفرت نہ کریں؟ حضور نے فرمایا بے نمازی سے بھی نفرت نہیں کرنی، جو مسجد میں نہ آئے اس سے بھی نفرت نہیں کرنی۔ حضور نے فرمایا جو تمہاری آنکھیں نہ لگے، تمہارا کہنا نہ مانے، اس سے بھی نفرت نہیں کرنی، چونکہ نئے نئے لوگ آئے دائرہ اسلام میں۔ بشرا، خوشخبریاں سنانی ہیں۔ حضور کس قسم کی؟ جملہ کیا کمال دیا حضور نے خود، فرمایا بس یہ بتانا ہے پریشان نہیں ہونا، تمہارے سر کے اوپر تمہارے آقا موجود ہیں، تمہارے سر کے اوپر تمہارے آقا موجود ہیں۔ بشرا ولا، بخاری پڑھ رہا ہوں، بشرا ولا تنفرا، نفرتیں نہیں پھیلانی، کیا پہنچانی؟ خوشخبری دینی ہے، خوشخبری سنانی ہے، نفرت نہیں پھیلانی، کسی کے دل کے اوپر چوٹ نہیں لگانی نہ۔ اور آگے تو جملے بولے یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پھیلانی ہیں، آسانیاں کرنی ہیں، لوگوں کے لیے تنگ دستیاں نہیں کرنی، لوگوں کے لیے تنگیاں نہیں کرنی، آسانیاں پیدا کرنی ہیں، تنگیاں پیدا یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنی ہیں، تنگیاں پیدا نہیں کرنی۔ صحابہ جانے لگے، 4 باتیں پلے باندھ دی گئی۔ بشرا، کیا سنانا ہے؟ مفتی عمر کی تقریر یاد نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ سننے والوں کو یاد تقریر یاد نہ ہو۔ وہ خطیب کیسا جس کی تقریر عوام کو یاد ہی نہ ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ سواری چلنے لگی ہے۔ بشرا، پڑھیے سبحان اللہ، حضور محبت کر رہے ہیں، ڈرانا نہیں ہے، ڈرانا نہیں ہے، نفرتیں نہیں کرنی۔
बश्शिरहा, उनको खुशखबरियां सुनानी है। खुशखबरियां हुजूर क्या सुनाएं? हुजूर ने फरमाया सबसे पहली खुशखबरी उनको सुनानी है, तुम्हें मुबारक हो। हुजूर कैसी मुबारक देनी है? फरमाया मुबारक उनको ये देनी है यमन वालों को, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने अपना प्यारा रसूल तुम्हें दिया है। सिर्फ यमन वालों को तो अल्लाह के रसूल नहीं मिले, हमें भी मिले हैं, हमें भी मिले हैं। यार वो इंडिया के सिख ने पिछले दिनों नात पढ़ दी, उसने मुसलमानों को ये जुमला लगाया, उसने कहा मुसलमान ही सिर्फ हुजूर से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, वो तो सांझे बन के आए हैं। सुभान अल्लाह। यार वो सिख हुजूर से प्यार करें तो यमन वालों के लिए हुजूर खुशखबरियां भेज रहे हैं, और अल्लाह के नबी अपनी उम्मत तक क्या खुशखबरी देते हैं। हुजूर एक दिन बैठे थे, अभी ये हदीस रोकता हूँ, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा एक दफा तुम्हें मुबारक देने लगा हूँ। कितनी दफा? बोलिए, एक दफा मुबारक देने लगा हूँ, एक दफा मुबारक देने लगा हूँ। तूबा, हदीस पढ़ता हूँ अरबी में, तूबा लिमन रआनी व आमना भी, सहाबा तुम्हें खुशखबरी हो एक दफा। अर्ज के हुजूर हमें एक दफा? अल्लाह के नबी फरमाया हाँ एक दफा। लिमन रआनी व आमना भी, इसलिए एक दफा कि तुमने मुझे देख देख के कलमा पढ़ा है। तुमने देखा कि मेरे हाथ में कंकरियों ने कलमा कैसे पढ़ा। तुमने ये भी देखा कि मैंने दरख्त को अपने पास कैसे बुलाया। तुमने ये देखा कि मैंने पानी के ऊपर पत्थर कैसे तैरा दिए। तुमने फिर ये भी देखा कि मेरे घर में जिब्राइल कुरान लेके आता है। तुमने फिर ये भी देखा कि मैं अगर मस्जिद में जाऊं धूप हो तो बादल साया करता है। तुमने मेरी प्यारी जुल्फों को देखा, तुमने देख देख के कलमा पढ़ा। मेरे सहाबा तुम में से अक्सर ऐसे भी हैं जिन्होंने इम्तिहान लेके कलमा पढ़ा। तुम्हें एक दफा मुबारक है, तैयार हो जाइए अपनी उम्मत को। वतूबा सब कहते हैं साथ को, वतूबा सब अमर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन भी, अपनी उम्मत को 7 दफा मुबारक भेज रहा हूँ। हुजूर उनको 7 दफा क्यों? हुजूर ने फरमाया इसलिए उन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा। अभी भी तुम सारी जिंदगी ये कहते रहे मुझे हुजूर से प्यार है, मुझे हुजूर से प्यार है, नौजवान मुझे हुजूर से प्यार है। कभी ये सुना है उलमा से हुजूर को आपसे कितना प्यार? कभी ये सुना है हुजूर को आपसे कितना प्यार था? वतूबा सब अमर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन भी, हुजूर फरमाते मैं अपनी उम्मत को 7 दफा मुबारक क्यों ना भेजूं जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। मेरे सीने पे नाजिल होने वाला कुरान उलमा से सुना होगा, फिर कुरान की सूरह तौबा हुजूर ने तिलावत कर दी, अपनी जबान से कुरान पढ़ दिया। हाय मैं कुरान पढ़ूं तो अपनी लज्जत, जब मेरे महबूब कुरान पढ़ते होंगे, जब हुजूर की ज़बान पे कुरान आता होगा, हुजूर मुबारक देते वक्त सूरह तौबा की आयत पढ़ते रहे। हुजूर ने फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम, कुरान है, कुरान सूरह तौबा, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा। फरमाया मेरे सहाबा उन्होंने देखा नहीं होगा, मेरे सीने पे नाजिल होने वाला कुरान उलमा से सुना होगा, और ये आयत भी उन्होंने सूरह तौबा की सुनी होगी। हुजूर से मोहब्बत करनी है माँ से बढ़ के, हुजूर से मोहब्बत करनी है बाप से बढ़ के, हुजूर से मोहब्बत करनी है बेटों से बढ़ के, हुजूर से मोहब्बत करनी है बेटियों से बढ़ के, हुजूर से मोहब्बत करनी है मालो मता से बढ़ के, हुजूर से मोहब्बत करनी है साजो सामान से बढ़ के, हुजूर से मोहब्बत करनी है बीवियों से बढ़ के, हुजूर से मोहब्बत करनी है घर बार से बढ़ के, हुजूर से मोहब्बत करनी सारी दुनिया से बढ़ के, हुजूर से मोहब्बत करनी है अपने जिस्मो जान से बढ़ के, हुजूर से मोहब्बत करनी है पूरी कायनात से बढ़ के। मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे सीने पे नाजिल होने वाली आयत उन्होंने सुनी होगी, तर्जुमा भी पढ़ा होगा, और फिर वाक़ियतन ही वो कहेंगे बच्चे भी पीछे, बीवी भी पीछे, मकान भी पीछे, घर बार भी पीछे, साजो सामान भी पीछे, मालो मता भी पीछे, पूरी कायनात पीछे। अगर हमें सबसे ज्यादा अजीज है तो हमारे नबी ही अजीज है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी।
توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے کوئی نہیں؟ مزید گلا بند ہو جائے گا. مزہ آ رہا ہے کوئی نہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ صرف حضور کی محبت پیش کر رہا ہوں. ابھی جو بات سنانے لگا ہوں کیا کمال بات ہے. اور پھر صحابہ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور سے محبت کس طرح کی جاتی ہے. یہ غزوہ احد کی بات میرے ذہن میں آتی ہے. صحابی کا نام ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کائنات کے محبوب علیہ السلام غزوہ احد میں ہیں اور اچانک ابو جہل کی پارٹی سے ایک بندہ للکارتا ہے. یاد کر لو ان باتوں کو. ایک بندہ للکارتا ہے. دیکھیں صحابہ کرام کے سپہ سالار، صحابہ کرام کے فوج کے سپہ سالار تیرے اور میرے محبوب تھے. کفار کے سپہ سالار ابو جہل تھا. ادھر سے ایک بندہ للکارتا ہے حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ حضور کے پہلو میں ابو حذیفہ بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کی آیت ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ. ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب فرما دیں ان کانا آباؤکم، اپنے باپوں سے زیادہ، اپنے والدوں سے زیادہ، اپنے ابووں سے زیادہ. اور صحابی رسول نے جب سنا کہ بندہ للکار رہا ہے فوراً عرض کی حضور اجازت ہو تو اس کے مقابلے میں نکلوں؟ اجازت ہو تو اس کے مقابلے میں نکلوں؟ جب پوری بات کروں گا تو سمجھ آئے گی کہ یہ للکارنے والا کون تھا، مقابلے میں نکلنے والا کون تھا. پھر سمجھ آئے گی کہ حضور سے محبت کیسے کرنی ہے. پھر سمجھ آئے گی. حضور اجازت ہو تو نکلوں؟ حضور کی نظریں اٹھی ہیں، للکارنے والے کے چہرے پہ پڑی. پھر حضور نے اپنے صحابی کو دیکھا. ابو حذیفہ جانتے ہو کس نے للکارا ہے؟ جانتے ہو؟ عرض کی حضور جانتا ہوں. جملہ دے رہا ہوں، تیار ہوئیے. حضور جانتا ہوں یہ ابو جہل کی فوج کا سپاہی ہے، ابو جہل کی فوج کا سپاہی ہے اور میرا حقیقی والد ہے. سبحان اللہ. مقابلے میں کون جا رہا ہے؟ بیٹا. بیٹا جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ بیٹا. یہ غزوہ احد کی بات سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. کون جا رہا ہے؟ بیٹا. تلوار لیتے ہیں ہاتھ میں. حضور اسی ابو حذیفہ ابو جہل کی فوج سے للکارنے والا کون ہے جانتے ہو؟ عرض کی حضور جانتا ہوں، ابو جہل کی فوج کا سپاہی ہے، میرا حقیقی والد ہے. حضور نے فرمایا پھر والد محبت دیکھو یار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کمال محبت صحابہ کرام نے حضور سے کر دی، کیا کمال محبت کر دی. حضور نے فرمایا پھر والد. بس جملہ اتنا کہا تو صحابی نے کیا خوبصورت جملہ بولا. عرض کی حضور چاہے والد ہے لیکن آپ کا تو دشمن ہے. سبحان اللہ. چاہے والد ہے لیکن آپ کا تو دشمن ہے. باپ کے مقابلے میں اس وجہ سے نکلوں گا کہ یہ تیرا دشمن ہے، یہ تیرا دشمن ہے. اور پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ابو حذیفہ کے لیے جملے بولے. وہ جملے تیرے لیے بھی ہو سکتے ہیں، میرے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اگر تو ایسی محبت کرے. کائنات کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو حذیفہ آج تو نے بات کی ہے، تیری اس بات پہ اللہ بھی مسکرایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری اس بات پہ اللہ بھی مسکرایا ہے کہ تم میرے دشمن کو، چاہے وہ تیرا باپ ہے، حالانکہ وہ تیرا حقیقی والد ہے، لیکن تو نے اسے میرا دشمن سمجھا. اور کوئی صحابی بھی تو مقابلے میں نکل سکتا تھا. تیرے ذہن میں جملہ بھی تو آ سکتا تھا باپ ہے نہیں نکلوں گا، تلوار چھپا لیتا ہوں، گردن جھکا لیتا ہوں، للکارنے والا والد ہے، میں کسی کے پیچھے جو چھپ جاتا ہوں، کسی کی کمر کے پیچھے چھپ جاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے اجازت ہی بیٹا مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. حضور اجازت ہو تو کودوں، حضور اجازت ہو تو نکلوں. میرے محبوب نے فرمایا حذیفہ تیرے اس جملے پہ، تیرے اس جملے پہ. اور پھر کائنات کے محبوب نے جب یہ فرمایا نا اللہ بھی مسکرایا ہے، تو حضور نے فرمایا ابو حذیفہ میں باپوں کی شان بتانے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. کیا شان بتانے کے لیے آیا ہوں. لیکن اگر وہ وہاں قتل کر بھی دیتے تو صحیح کرنا تھا. سبحان اللہ. بولیے صحیح کرنا. صحیح کرنا تھا. توجہ، یہ میرے محبوب کی محبت اور پھر صحابہ کرام کے حضور سے محبت. کائنات کے محبوب علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں بشرا
सुभान अल्लाह आगे बात वो जहाँ पे खत्म की थी पूरी सुनाना चाहता हूँ। बशरा, वहां जाके लोगों को परेशान नहीं करना, खुशखबरियां सुनानी है। अच्छा, खुशखबरियां किस तरह की होती हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, सियाने लोग बैठे हो, वहां जाके क्या खुशखबरियां सुनानी थी? कि तुम्हें पहली की खुशखबरी, तुम्हें कोठी की खुशखबरी, तुम्हें बंगले की खुशखबरी, तुम्हें जो है जन्नत की खुशखबरी, तुम्हें फलां चीज की खुशखबरी। ये खुशखबरियां नहीं हुजूर बता रहे, ये नहीं। हुजूर ने फरमाया अगर वो पूछे कि हमें किस चीज की खुशखबरियां दे रहे हो, मैं तुम्हें वो खुशखबरियां दे के जा रहा हूं। सहाबा पूछते हुजूर अगर वो पूछे बशरा, हमें किस चीज की खुशखबरियां देते हो? हुजूर ने फरमाया बस इतना ही जुमला कहते रहना, खुश हो जाओ कि तुम अल्लाह के प्यारे महबूब की उम्मती हो। ये जुमला छोटा नहीं है, अल्लाह की कसम छोटा नहीं। ये तुम सारी हुजूर की उम्मत बैठे हो ना, फख्र करो तुम हुजूर की उम्मती हो, फख्र करो तुम हुजूर की उम्मती हो। और ये सिर्फ रस्मी बातें नहीं है, यकीन जानिए रस्मी बातें नहीं। जो बंदा चाहता है ना, मैं एक जगह पे बयान कर रहा था तो फौतगी का बयान था, तो वहां पे बयान करते करते चूंकि फौतगी के बयान पे आपको पता है कि फिक्र आखिरत बयान होती है। एक बंदा बैठा था, उसने कह दिया मुफ्ती साहब हुजूर सलाम के बारे में कुरान कहता है ना हुजूर रऊफ हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहता है। कुरान कहता है ना हुजूर के बारे में हुजूर रहीम है। मैंने कहा जी बिल्कुल कहता है। मैंने कहा वो आयत तो सुनाओ किस में कहता है? मैंने कहा लक़द जाअकुम सुभान अल्लाह रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह इस आयत में कहता है मेरा महबूब रऊफ भी है, मेरा महबूब रहीम भी है। किन के ऊपर? पीछे जुमला मौजूद है बिल मोमिनीना। सुभान अल्लाह। और यार तुम्हारे ऊपर हुजूर रऊफ है, रहीम है, मेहरबान है। कायनात के महबूब ने फरमाया मुझसे तो नहीं देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत की तीसरी मिसाल सुन लें। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक दिन कुरान की आयत पढ़ी है, और कुरान की आयत पढ़ते हुए हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, और हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा रोज़े क़यामत ऐसा होगा कि तमाम अंबियाए किराम कहेंगे अपनी उम्मत के बारे में। जाग रहे हो? जाग रहे हो? तमाम अंबियाए किराम कहेंगे अपनी अपनी उम्मत के बारे में। क्या कहेंगे? जुमला सुने। हुजूर ने फरमाया वो ये कहेंगे क्या, अस्सालिहून लका वत्तालिहून ली। वो कहेंगे वत्तालिहून लका अस्सालिहून ली। तवज्जो, वो अल्लाह के दरबार में सारे अंबिया कहेंगे वत्तालिहून लका वस्सालिहून ली। तर्जुमा क्या है? वो अल्लाह के दरबार में कहेंगे अल्लाह ये हैं हमारे उम्मती, इनमें जो नेक हैं वो हमारे हैं। ये कौन कहेंगे? अंबिया कहेंगे। वस्सालिहून लका वस्सालिहून ली अत्तालिहून लका। अल्लाह गुनाहगार तेरे हैं और नेक हमारे हैं। ये पहले अंबिया अल्लाह के दरबार में खड़े होकर कहेंगे। और कुरान की सूरह इब्राहिम ने भी ये बात बयान की, कुरान की सूरह अल-अनआम ने भी यही बात बयान की। हुजूर ने फरमाया कि पहले अंबिया अपनी उम्मतों से इतनी बरीयत का ऐलान करेंगे कि गुनाहगार अल्लाह के हवाले करेंगे, नेक खुद ले लेंगे। हुजूर ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत से प्यार है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा, बल्कि मैं क्या कहूँगा? हुजूर आप क्या कहेंगे? हुजूर ने फरमाया मैं ये कहूँगा वस्सालिहून लका। अल्लाह ये नेक नमाजें पढ़ने वाले तेरे हैं, अत्तालिहून ली और सारे गुनाहगार मेरे हैं। ये रोजे रखने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, तजदे पढ़ने वाले, ये सारे अल्लाह तेरे हैं। उन्होंने तो बख्शे ही जाना है ना, रह जाने हमारे जैसे। उन्होंने तो बख्शे ही जाना, नेकियां करते रहे सारी जिंदगी। हुजूर ने क्या खूबसूरत जुमला बोला है। ये रात जो जुमला पढ़ा तो प्रोफेसर इतने खुश हुए यूएस यूनिवर्सिटी के, क्या हुजूर ने मोहब्बत की हमसे।
ایسا کمال جملہ لیکن تم نے سو کے گزار دیا. حضور نے فرمایا انبیاء کہیں گے اللہ کے دربار میں الطالحون لکا، اللہ گناہگار تیرے، والصالحون لی، نیک ہمارے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہ والصالحون لکا، نیک میری امت کے سارے تیرے، الطالحون لی، گناہگار سارے مجھے دے دے. صحابہ کہتے ہیں حضور گناہگار آپ لے کے پھر کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا تب تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک لے کے نہیں جاؤں گا. مفتی عمر کی ایک ایک بات لوگ تولتے ہیں جیسے تکڑی پہ دانے تولتے ہیں نا، لیکن آج تک تولتے رہے لوگ. 2 سال گزر گئے، آج تک کوئی غلط بات ثابت نہیں کر سکا، کیونکہ مفتی عمر نے جب بھی بولنا ہے قرآن سے بولنا ہے. سبحان اللہ. لوگ تولتے رہے، ویڈیو بنا بنا کے سنتے رہے، مفتیوں کو سناتے رہے، لیکن ہائے میں اللہ کے قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤں، میرے سینے میں محفوظ ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو بات بھی نکلتی ہے قرآن کے سینے سے نکلتی ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کا پہلا پارہ ذہن میں آتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں، کیا کمال درجے کی مثال ہے. پہلا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے. حضور فرماتے ہیں میری ان مثلی و مثل الناس، میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے، میری اور لوگوں کی مثال، میری اور لوگوں کی توجہ، میری اور لوگوں کی، جب تک بولیں گے نہیں اگلا جملہ نہیں پیش کروں گا. میری اور لوگوں کی حضور فرما رہے ہیں، جاگیں گے آپ. قرآن ہے، قرآن پہلا پارہ دوسرا رکوع. میری اور لوگوں کی نہیں آواز آئی. میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں. امت سے پیار بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اور یہی میرے موضوع چھیڑا ہوا ہے، مجھے اپنی امت سے کتنا پیار ہے. قرآن کہتا ہے ایک دن حضور نے یہ کہہ دیا میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے. حضور کس شخص کی طرح؟ فرمایا استوقد نارا. سبحان اللہ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں یار. سبحان اللہ. آپ موبائلوں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، جا گھروں میں پڑھ لینا، ابھی کھول کے پڑھ لو. قرآن کا پہلا پارہ دوسرا رکوع پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا میری اور اس شخص کی مثال، میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا، جو آگ روشن کرے، جو آگ جلائے. کہاں پہ؟ جنگل میں. فلما اضاءت ما حولہ، سبحان اللہ. فلما اضاءت ما حولہ، پس جب وہ آگ کو روشن کر لے، جب وہ مکمل آگ جل اٹھے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہو بھی جنگل، جس نے یہ سن لی نا بات، اس کو یہ پتہ چلے گا میرے نبی نے مجھ سے کیسی محبت کی. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ پھر وہ شخص آگ روشن کر لے. حضور نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے جب آگ روشن ہو جائے؟ عرض کی حضور ہم نے دیکھا ہے اکثر جب بھی آگ جلاتے ہیں نا، آج ہم بھی، تو حضور جب وہ زیادہ آگ جلائی جاتی ہے تو اس میں خود بخود آگ کے ذرے گرنا شروع ہوتے ہیں. اس کی دوسری مثال دیتا ہوں. ساون کا مہینہ ہو، بارش ہوئی ہو، پھر اچانک رک جائے تو پھر ساری رات لائٹیں جلیں تو پتنگے لائٹوں کے قریب آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جنہوں تسی پر مکڑ آندے ہو، آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ وہ لائٹ کے قریب آتے ہیں، چمٹتے ہیں، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں آتے ہیں. قرآن ہے یار، بولو سبحان اللہ. وہاں آتے ہیں، چمٹتے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں آنکھیں ملتے ملتے، او مرے ہوئے مکڑوں کا، مرے ہوئے پتنگوں کا، اردو میں پتنگے کہتے ہیں، مرے ہوئے پتنگوں کا ایک انبار نظر آتا ہے کہ نہیں گھروں میں؟ بولو صحیح ذرا. حضور یہی سمجھانا چاہتے ہیں. فرمایا میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ روشن کرے، پھر مکمل آگ جب روشن ہو جائے پھر پتنگے اس میں آ کے خود بخود گریں، لائٹیں جلیں تو اس میں آ کے خود بخود گریں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ایسے ہی کچھ تھا کہ میری امت جہنم میں گر رہی تھی، جہنم میں، اور جہنم میں آگ بلی ہوئی تھی، جہنم کی آگ بلی ہوئی تھی، میری امت گر رہی تھی، اللہ نے مجھے بھیج دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا
کیا تمہیں سناؤں؟ سوئی ہوئی قوم کو کیا سناؤں؟ حضور کی عظمت اور حضور کی محبت. یہ ماحول بنا ہوا تھا. تو اب تم سوچو گے اس وقت ہم تو تھے ہی نہیں. تو قرآن کا تیسرا پارہ پڑھو پھر. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ روحوں سے بھی خطاب کرتا ہے. کن سے؟ تب سارے ہی تھے. اور قرآن ہے. قرآن کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا گر رہے تھے تم، گر رہے تھے اس آگ میں جو جہنم میں جلائی جا رہی تھی. تم گر رہے تھے، بس ابھی کنارے پہ کھڑے ہو کے اندر جانے ہی لگے تھے. اللہ نے مجھے بھیج دیا. حضور پھر آپ نے آگے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا پھر جیسے پہلوان پکڑتا ہے نا دوسرے پہلوان کو زور کے ساتھ، میں نے اپنی امت کو دونوں بازوؤں کے اندر لے کے پیٹ پہ بازو اچھے طریقے سے کس کے اپنی امت کے ہر فرد کے پیٹ کے اوپر یوں ہاتھ باندھ کے واپس کھینچا. میں آگے ہوں، اب نہیں جانے دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. یہی حضور فرما رہے ہیں. معاذ بشرا، آگے نہ بات، خوشخبریاں ہی سنانی ہیں کہ حضور آئے ہیں. حضور آئے ہیں، خوشخبریاں سنانی ہیں. وَلَا تُنَفِّرَا، نفرت کی تو بات ہی نہیں کرنی. جب سے میں تقریر کر رہا ہوں کوئی جملہ بولا ہے نفرت کا؟ کسی کو پریشانی ہوئی ہوئی ہے؟ حضور کیا سکھا رہے ہیں؟ لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نفرتیں عروج پہ، بغض عروج پہ، تکبر عروج پہ، کیا لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. محفلیں سن کے اور نیکیاں کما کے اپنی مرضی کے باہر جا کے جملے بولتے ہیں، ساری نیکیاں ضائع کر لیتے ہیں. اور حضور نے فرمایا میرا اصل امتی ہے ہی وہ، میرا امتی اصل میں وہ ہے جو رات کو بستر پہ سونے لگے. ماں بہنوں سے بھی کہوں گا یہ بات سن لیں، اپنی دوستوں سے بھی کہوں گا یہ بات سن لیں، جو بستر پہ سونے لگے تو اپنے سارے دل کو سامنے لے آئے. صبح کا سورج طلوع ہوا تھا تب سے لے کے میرے سونے تک میں نے کس کا دل دکھایا، کس سے نفرت کی ہے، کس سے تکبر کیا ہے، کس سے میں نے بغض رکھا ہے، کس سے حسد کیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں بس وہ سارا کچھ نکال کے سینے کو دھو کے سو جائے، اگر اسی رات موت آ گئی تو جنت کے دروازے کھل جائیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے نہیں سمجھ آتی. غیبت کرتے کرتے نیند آ جاتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تکبر کے جملے بولتے بولتے نیند آ گئی. ریموٹ ہاتھ میں فلم میں دیکھتے دیکھتے نیند آ گئی. یہ ہر روز کے نوجوانوں کے کام ہیں جو میں بتا رہا ہوں. ایسے نہیں ہوتا. کسی کے ساتھ چوک میں بیٹھ کے اپنے دوست کے ساتھ کسی کی غیبت کرتے رہے پھر ایک کہتا چلیے یار نیند آ رہی ہے. ایویں ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلیے یار تھک گیا نیند ہو رہی. تھکے کہتے ہو بھلا؟ پیچھے کوئی گل رہ ہی نہیں گئی کرنی سی. کوئی گل باقی بچی کوئی نہیں. ساری تو ذکر لی ہے ایک گھنٹے سے. اس کو تم نے سارا کچھ کہہ دیا. اب کوئی چیز نہیں بچی. اب نیند ہی آنی تھی. بدبخت کبھی سوچ تو صحیح کیا کر کے سو رہا ہے. 26واں پارہ قرآن کا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کبھی کو قرآن کی آیت ذہن میں نہیں آئی. حضور نے فرمایا ایسا ہوگا. ابھی پرسوں مجھ سے ایک بندہ فون پہ پوچھتا ہے مفتی صاحب ایک خواب کی تعبیر بتانا ذرا، ایک خواب کی تعبیر. میں نے کہا جی پوچھئے. کہتے جی میری بیوی کو اور مجھے، ہم دونوں میاں بیوی کو رات کو خواب آتا ہے. میں نے کہا جی کون سا خواب آتا ہے؟ ہم ایک شخص کے سینے کا گوشت کھاتے ہیں. مجھے اور میری بیوی کو یہ خواب آتا ہے. میں نے کہا کہ یہ خواب آئے گا جب تک یہ کام نہیں چھوڑو گے. اس نے کہا جی وہ کون سا؟ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس ٹائم اس کرسی کو ممبر کی طرف نسبت ہے. میں نے کہا یہ خواب آئے گا اور یہ صرف آپ کو نہیں آتا، یہ مردار کھانے والے خواب کئی جوانوں کو، کئی بوڑھوں کو، کئی عورتوں کو آتے ہیں. اس نے کہا جی بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے. میں نے قرآن نے تعبیر بیان کی ہے. مفتی عمر کیا کرے گا؟ قرآن نے تعبیر بیان کی ہے. اور حضور نے بھی فرما دیا تھا جو مردوں میں سے
عورتوں میں سے خواب میں کوئی گوشت کھاتا ہوا نظر آ جائے تو اس کو یہ کہہ دو تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ غیبت چھوڑ دے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے سکے بھائی کا گوشت کھائے؟ کرتا ہے کوئی ٹوٹے سے پسند؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں 26واں پارہ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے سکے بھائی کا گوشت کھائے جس سے بڑا پیار ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے اس کا گوشت کھائے، میتن فکرہتموہ، کوئی نہیں کرتا پسند۔ حضور نے فرمایا پھر غیبت چھوڑ دو ورنہ یہ کھانا پڑے گا، ورنہ یہ کھانا پڑے گا۔ میں نے اس کو کہا تو اور تیری بیوی ایک کام چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کون سے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تم کرتے ہو، لیکن حدیث سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ شاید تم کرتے ہوں گے۔ میں نے بتایا نا تو انہوں نے بھی آگے سے سچی بات کی۔ انہوں نے کہا جی واقعی میں اپنی جگہ پہ کرتا ہوں دوستوں کی برائی، غیبت چغلی، اور میری بیوی اپنی جگہ پہ کرتی ہے۔ تو پھر خواب کیسے آئیں گے؟ ایسے ہی آئیں گے۔ حضور کی محبت کی مثالیں دے رہا تھا، اندر آپ کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے۔ کائنات کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بشرا، بات بھی یہی لمبی ہوتی جائے گی۔ خوشخبری سنانی ہے، نفرت یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے نا تو کم از کم یہ تو انشاءاللہ گھر میں جا کے بتاؤ گے کہ کچھ سن کے آئے ہیں، ٹائم نہیں ضائع ہوا۔ بشرا، خوشخبریاں سنانی ہے، ولا تنفرا، نفرتیں نہیں کرنی، یسرا، آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ولا تعسرا، تنگیاں پیدا نہیں کرنی۔ لیکن ہم یہ چاروں کام کرتے ہیں۔ ہم خوشخبریاں صرف دوست کو ہی سناتے ہیں، یا تین خوشخبری نہ سناوا سنا تو خوشخبری سناتا ہے دوسرے کی غیبت کر کے، تیرے واسطے ہے خوشخبری ہے، ایسا نہیں خوشخبریاں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور خوشخبریاں کیا دیں؟ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں خوشخبریاں تم نے جا کے یہ دینی ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ کے پیارے محبوب آگے ہیں تمہیں بچانے کے لیے، اور قرآن کا پہلا پارہ بھی تم نے سن لیا۔ حضور نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ روشن کرے، پھر پتنگے اس میں آ کے گریں، پتنگوں کو تو کوئی نہیں بچاتا، وہ تو مر جاتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تم بھی ایسے گرنے ہی لگے تھے، اندر جانے ہی لگے تھے، ہر امتی چھلانگ لگانے ہی لگا تھا، میں اچانک آیا ہوں، پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑا ہے اور میں پیچھے لے کے آ گیا ہوں۔ آگے ہے میری نظر کے سامنے قرآن کا چوتھا پارہ، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ ترجمہ کرتا ہوں، فرمایا جب تم سارے دشمن تھے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم سارے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہاری دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہیں آپس میں بھائی بھائی کس نے بنایا؟ وَكُنْتُمْ، وہی بات جو سمجھا رہا تھا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم سارے جہنم کے گڑھے پہ کھڑے تھے۔ آگئی نا قرآن کی بات سامنے، وَكُنْتُمْ جمع کسی گئے، وَكُنْتُمْ، تم سارے کے سارے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، گرنے ہی لگے تھے، میں نے آ کے تمہیں بچا لیا، اور صرف بچایا نہیں، میں نے ساتھ خوشخبری بھی دی ہے، اب میں آ گیا ہوں، اب جہنم میں نہیں جانے دوں گا، جہنم میں اب نہیں جانے دوں گا۔ یہ تیرے اور میرے محبوب کی محبت ہے۔ اور حضور صبح صبح نماز پڑھاتے، کیا پڑھاتے؟ نماز۔ اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا۔ ابھی بھی نماز کے قریب نہ جاؤ تو مرضی آپ کی ہے۔ مائیں بہنیں سارا دن بے نمازی کے ساتھ سارا دن گزارتی ہیں، ان کو کوئی قبر یاد نہیں ہے، کوئی اپنی آخرت یاد نہیں ہے۔ کبھی یہ بات ذہن میں نہیں آئی کہ آج گھر میں ہیں کل قبر میں ہوں گی، کبھی یہ بات ذہن میں آئی کوئی نہیں۔ نماز چھوڑتی ہے تو چھوٹ جائے، اور پھر جو رہ جاتی ہے سفر میں، حضرت میں ہم کہتے ہیں گئی بس، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آتے مسجد میں، اور پھر جب اللہ کے پیارے محبوب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، مل کر دیکھیے گا حضور کی محبت امت سے،
تکبیر تحریمہ کہتے، حضور ہاتھ باندھتے، قرآن پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین، اور مختصر سی تلاوت کرتے. نماز کون سی ہے؟ فجر کی. مختصر سی تلاوت کرتے، سلام پھیرتے تو حضور فرماتے میرے صحابہ دل کرتا تھا کہ پوری سورہ کہف پڑھوں. تم کیا سمجھ رہے چھوٹی بات ہے؟ دل کرتا تھا کہ پوری سورہ کہف پڑھوں، دل کرتا تھا پوری سورہ مزمل پڑھ دوں، دل کرتا تھا ساری سورہ واقعہ پڑھ دوں، اور میرا دل کرتا تھا سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دوں، پھر سورہ بقرہ مکمل کروں. صحابہ کہتے ہیں حضور جب دل کرتا تھا تو پھر آپ نے پوری صورتیں کیوں نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ میرے پیچھے صحابہ میں بوڑھے بھی کھڑے ہیں، عورتیں بھی کھڑی ہیں، بچے بھی کھڑے ہیں. مجھے اپنی امت کے بوڑھوں کا خیال ہے، مجھے اپنی امت کے بوڑھوں سے بڑی محبت ہے. میں قرآن تھوڑا پڑھتا ہوں، نماز مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میری امت کے بوڑھے تھک نہ جائیں. اور بندہ سفید چٹی گاڑی والے نے بابے نے پوچھے جوبے تے بیٹھا ہوئے، بابا جی تیری وجہ تو حضور نمازہ مختصر کر دے سن تے تینوں اے جوا نظر آیا کھڑا تاشالا نماز نہیں پڑھنی؟ وہاں کل پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کنوں سمجھاوے بندہ دین؟ اس بابے کی پانچوں ضائع ہو گئی، پانچوں کی پانچوں نکل گئی، کبھی سوچا ہی نہیں. اور اچانک ہی چار پہی اٹھ جانی ہے، اللہ کی قسم. اچانک ہی حویلی کے دروازے دھری یہ بند ہو جانے ہیں، اچانک ہی یہ جو گاڑی چل رہی ہے اچانک رک جانی ہے، اور اچانک ہی کہانی ختم ہو جانی ہے، اور اچانک ہی زندہ جہان سے نکل کے مردہ جہان میں جانا پڑے گا. اچانک ہی اسپیکر کھڑکیں گے اعلان کے لیے، اچانک ہی مولوی بولیں گے فلاں فوت ہو گئے، اچانک ہی سارا کچھ ہو جانا ہے. تو پھر تیاری بھی تو کرنی چاہیے کہ کوئی نہیں؟ پھر تیاری بھی تو کرنی چاہیے، پھر ہمیں جانا بھی چاہیے، تیاری بھی کرنی چاہیے، پھر ہمیں کچھ سمجھنا بھی چاہیے. حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی مسواک کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی محبت امت کے ساتھ مسواک کر رہے ہیں. ادھر سے نماز کا ٹائم ہے، بعض صحابہ انگلیوں کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، حضور مسواک کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں مسواک کو فرض قرار دے دوں، دل کرتا ہے میرا مسواک کو فرض قرار دے دوں. صحابہ کہتے ہیں حضور پھر فرض قرار کیوں نہیں دیتے؟ حضور نے فرمایا حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے اوپر گراں گزرتا ہے. جس طرح نماز فرض ہے ایسے مسواک فرض ہو جائے گی اگر میں چاہوں تو. دل میرا کرتا ہے. حضور پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس لیے کہ میری امت تکلیف میں نہ پڑ جائے. مسواک ورنہ فرض ہی ہونی تھی ہر نماز کے ساتھ. جس نے مسواک نہ کرنی اس کی نماز نہیں ہونی تھی، لیکن ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مسواک بغیر پڑھی جا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ محبت نہیں؟ تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ محبت نہیں؟ یہ پیار نہیں؟ یہ حضور کا اپنی امت سے محبت بر انداز نہیں کہ میری امت کی کہیں تکلیف میں نہ پڑے کہ نماز کا ٹائم ہو تو درخت بھرے ہوں، لوگ چڑھے ہوں درختوں کے اوپر، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہونی. تو پھر درخت بھی ہمیں نہیں ملنے تھے جب ہر ایک نے مسواک لینی تھی. پھر درختوں کو پتہ نہیں چلنا تھا خزاں کب آتا ہے کہ بہار کب آتا ہے، خزاں کا موسم کون ہے تو بہار کا موسم کون سا ہے. لیکن میرے محبوب نے اگر مسواک فرض نہیں نہ کی تو امت کے ساتھ پیار کی وجہ سے، امت کے ساتھ پیار کی وجہ سے. اور کائنات کے محبوب علیہ السلام کا کمال دیکھیے، سبحان اللہ، کمال دیکھیے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ اللہ نے جو مجھے امت دی ہے جس طرح میں انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہوں ایسے ساری امتوں میں میری امت فضیلت والی ہے. جیسے تمام انبیاء میں تمام رسولوں میں میں سب سے زیادہ مقام والا ہوں ایسے تمام امتوں میں میری امت سب سے زیادہ مقام والی ہے. اتنی محبت کی حضور نے، اتنا پیار کیا امت سے، اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا. کائنات کے محبوب علیہ السلام کے صحابی، یہ غزوہ بدر کی بات ہے، غزوہ بدر کی بات. پھر جب حضور محبت کرتے تھے نا صحابہ اکرام کے جملے آگے سے ایسے آتے تھے کہ حضور کا دل خوش ہو جاتا تھا. کاش ہم بھی خوش کریں،
صحابی کے نام میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں بیٹھے ہوئے پیچھے، بالکل پیچھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو طلحہ چونکہ جنگ کی ابتدا ہونے لگی ہے، سامنے کفار ہیں اور تیرا اندازہ جو ہے تیر اندازی تیری بہت کمال کی ہے، نشانہ تیرا کمال کا ہے، ابو طلحہ تو میری آگے بیٹھ۔ جب استاد اور شاگرد اکٹھے ہوں ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں تو شاگرد پیچھے بیٹھتا ہے یا آگے؟ پیچھے، ادب کی وجہ سے۔ لیکن یہاں حضور خود فرما رہے ہیں اس لیے کہ ادب کی جگہ ہوتی ہیں جہاں استاد خود فرما دینا میرے آگے بیٹھو تو پھر بیٹھنا بھی چاہیے، پھر بیٹھنا بھی چاہیے۔ الامر فوق الادب، حکم جو ہوتا ہے وہ ادب کے اوپر ہوتا ہے، حکم جو ہوتا ہے وہ ادب کے اوپر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے آگے بیٹھو۔ اب حضور گہرائی میں بیٹھے ہیں، صحابی اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی خود ترکش سے تیر نکال کے صحابی کو دیتے ہیں، ترکش سے تیر نکال کے یہ لو تیر اور چلاؤ۔ حضرت ابو طلحہ حضور سے تیر پکڑتے ہیں چلاتے ہیں، حضور سے تیر پکڑتے چلاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب پیچھے اٹھ کے نا دیکھنے لگے کہ میرے صحابی کس طرح تیر اندازی کر رہے ہیں۔ جب صحابی رسول نے دیکھا حضور اٹھنے لگے ہیں، کافروں کے تیر آ رہے ہیں سامنے سے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھنے لگا تو تم کیسی تیر اندازی کرتے ہو؟ عرض کہ حضور نہیں، آپ بیٹھ جائیں، سامنے سے تیر آ رہے ہیں۔ اور جملہ بولا، کیا کمال کا یہ جملہ یاد کر لو، نفسی لنفسک الوفاء ووجہی لوجہک الوقاء، نفسی لنفسک الوفاء ووجہی لوجہک الوقاء۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضور میری جان بھی آپ کے اوپر قربان، میری جان آپ کے اوپر قربان۔ نفسی لنفسک الوفاء، نفسی لنفسک الوفاء ووجہی لوجہک ووجہی میرا چہرہ، میرا چہرہ، ووجہی میرا چہرہ، لوجہک الوقاء حضور میرا چہرہ آپ کے چہرے پہ قربان، میرا چہرہ آپ کے چہرے پہ قربان۔ جب یہ محبت کی نا اور یہ جملہ بولا، یار یہ جملہ امتی کی کسی امتی کو یاد ہو جائے، مشکل بھی نہیں ہے، کسی امتی کو یاد ہو جائے، نفسی لنفسک الوفاء، یہ بندہ وظیفہ ہی بنا لے۔ ابو طلحہ کو جو انعام ملا ہے نا، اللہ کی قسم ہر امتی کی خواہش ہے کاش یہ مجھے ملے۔ اور حضور نے یہ حکم عام رکھا، خاص ہی رکھا۔ بعض حضور کے حکم خاص ہوتے تھے کسی ایک کے لیے، حضور نے فرمایا یہ حکم میرا عام ہے پوری امت میں ہر فرد کے لیے، کوئی ایک بھی لے سکتا ہے مجھ سے یہ انعام۔ جملہ کیا ہے؟ نفسی لنفسک الوفاء ووجہی لوجہک الوقاء۔ صحابی نے کہا حضور میری جان آپ کے اوپر قربان، میرا چہرہ آپ کے چہرے پہ قربان۔ حضور نے فرمایا میں تجھے دعا دینے لگا ہوں، تیرا اتنا خوبصورت جملہ ہے، ابو طلحہ پہنچاؤ میری امت تک۔ بات ختم ہو رہی ہے اس جملے پہ، پہنچاؤ میری امت تک۔ ماں بہنیں بھی یاد کر لیں، بھائی بھی یاد کر لیں، بزرگ بھی یاد کر لیں، 1 منٹ لگے گا جملہ یاد ہو جائے گا، اور پھر اس کو پڑھا کرو، اشارہ حضور کی طرف، اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کبھی پڑھو تو دیکھنا کتنی لذت آتی۔ اور پھر حضور کا تصور باندھ کے، نفسی حضور میری جان، لنفسک الوفاء آپ کے اوپر قربان۔ حضور کاش میں آپ کے زمانہ ظاہری میں ہوتا، حضور کاش میں آپ کے زمانہ ظاہری میں، زمانہ تو یہ بھی حضور کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مولوی صاحب خطاب کر رہے تھے، صدارت تھی علامہ خادم صاحب کی، جو ہمارے استاد ہیں الحمدللہ، جن سے ہم نے دین پڑھا سنا سیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے حضور کے زمانے کی بات ہے، اس نے اتارے سے ممبر سے، اس کو یہ نہیں پتا آج بھی زمانہ حضور کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے زمانے کس کے ہیں؟ حضور کے۔ پھر انہوں نے ادب سکھایا، یہ کہنا ہے وہ جو حضور کا ظاہری زمانہ تھا، زمانے تو آج بھی اللہ کے نبی کی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی، انا وانتا وما سواک خلقت لذلک، یہ سارا کچھ حضور میں نے بنایا ہی تیری وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ نفسی لنفسک الوفاء ووجہی لوجہک الوقاء، میری جان آپ کی جان پہ قربان، حضور میرا چہرہ آپ کے چہرے پہ قربان۔
हुजूर ने दुआ दे दी और हुक्म आम रखा। उस्ताद गिरामी भी फरमाते हैं हुजूर का हुक्म आम है पूरी उम्मत में, हर उम्मती के लिए, पेंडू के लिए, शहरी के लिए, पढ़े लिखे के लिए, अनपढ़ के लिए, दुकानदार के लिए, जिम्मेदार के लिए, मजदूर के लिए, कोई भी याद करे। हुजूर ने फरमाया जो याद कर ले और फिर मेरा तसव्वुर बांध के ये पढ़े। हुजूर ने फरमाया अबू तलहा, नासिर भाई जुमला जाया हो जाएगा, आप तवज्जो करें। अबू तलहा जो मेरा उम्मती ये करेगा वो जब मरेगा ना तो कब्र में भी उसका चेहरा सलामत रहेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशा सुभान अल्लाह। मजा आया हदीस सुन के? कोई नहीं आया जी बेशक क्यों नहीं आया? मैंने पहले कहा मैंने तुम में से किसी जवान का, किसी बुजुर्ग का दिल नहीं दुखाना, बेशक और बातें में हुजूर की मोहब्बत की करूं। आ रहा मजा? कोई नहीं आ रहा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ना एक जगह पे तकरीर कर रहा था, जब से रबीउल अव्वल शुरू हुआ दूर दराज इलाकों में रोज जाना पड़ता है, तो फिर गले को भी जो है ना वो अभी तक सुकून नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे। कल राजोवाल मेरा दोपहर का भी प्रोग्राम है, फिर रात को फिर प्रोग्राम, दिन में 2-2, 3-3 प्रोग्राम होते हैं। मैं एक जगह प्रोग्राम कर रहा था तो अब उन लोगों को मेरे मिजाज का पता नहीं था। बाज़ लोग होते हैं ना हज़रत एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ नहीं होते, वो ना हाथ में इतने पैसे लेके ना बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला भाई तवज्जो करें, बैठे हुए जवान थे लड़के सारे, आपको पता है बात शोकदाबाज भी लोग होते हैं, पैसे लेके बैठे हुए। मैं तकरीर कर रहा हूँ, अब मेरा अंदाज सिंपल है, सादा है, कुरान और हदीस वाला है। वो बैठे हुए तो उसको साथ बंदा कहता है यार पता नहीं मौलवी ने कदों शेर पढ़ना है। और मैंने आवाज आ गई, मैं शेर शुरू को नहीं आते जे मैं जो कर रहे आई जे मेरे को। मैंने तकरीर ख़त्म कर दी, 1 घंटा बयान करके। शादी का मौका था और शरी शादी बयान कर रहा था, अभी पिछले दिनों की बात है। अल्लाह की कसम मुझे अफसोस होता है कि बंदा सफ़र भी करे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आलम रब्बानी की बात कर रहा हूँ। जो आलम रब्बानी होता है, हम तो उलमा के खादिम में, वो सफ़र भी करे, फिर इतने खूबसूरत फरमान भी सुनाए, फिर इतनी खूबसूरत हदीसें सुनाए, फिर एक मौजू पे रह के बात करे, फिर टू दी पॉइंट बात करे, फिर हुजूर की मोहब्बत सिखाए और अच्छी तकरीर करके जाए। लोग अपनी हाथों में पकड़े हुए पैसे जेब में डाल लें सिर्फ इस इंतज़ार में कि मौलवी कब शेर पड़ेगा। तो पता चला शेरों के आशिक हैं, हुजूर के फरमान के आशिक नहीं हैं। मोहब्बत का तो यहाँ पता चल गया। पता चला हुजूर के फरमानात के और कुरान जो हुजूर के सीने पे नाजिल होता उसकी आशिक नहीं है। मैं घंटे से तकरीर कर रहा हूँ, कुरान मैंने इतना पढ़ा, मैं पारे का हवाला दे के बात कर रहा हूँ, मैं हदीस का हवाला दे के बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात पे है। मैं नहीं कहता तुम ये करो फलां करो, लेकिन सिर्फ ये कहता हूँ मुझे दाद ना दो, मेरे महबूब की मोहब्बत को दाद जरूर दो। फ़ायदा सोचता हूँ चूँकि मुझे आपसे प्यार है, मैंने पहले इजहार किया। फ़ायदा सोचता हूँ आज अगर ये जुमला याद करो, पढ़ो, क्या कौन सा जुमला, नफ्सी नफ्सी कल विफाऊ व वजही लिवजही कल विकाऊ। सहाबी कहते हैं हुजूर मेरा चेहरा आपके चेहरे पे कुर्बान, मेरी जान आपकी जान के ऊपर कुर्बान, हुजूर मैं आपके ऊपर कुर्बान, हुजूर मैं आपके ऊपर कुर्बान। आप बैठ जाएं, सामने से तीर आएगा तो वो मेरे चेहरे पे लगेगा, हुजूर मैं बर्दाश्त करूंगा, हुजूर वो मेरे सीने पे लगेगा, हुजूर मैं गुलाम जो हाजिर हूँ, हुजूर मैं आपका गुलाम जो हाजिर हूँ। हुजूर ने फरमा दिया अबू तलहा ये मेरा हुक्म आम है, तूने बड़ी मोहब्बत की है, बड़ा प्यार किया है, अबू तलहा तूने अपना चेहरा मेरे लिए कुर्बान किया, तूने अपनी जवानी मेरे ऊपर कुर्बान कर दी, तू मेरी खातिर तीर खा रहा है। अबू तलहा अगर तुम मेरे चेहरे पे अपना चेहरा कुर्बान कर रहा है तो फिर अल्लाह तेरा चेहरा सारी जिंदगी तरोताज़ा रखेगा, तेरा जिस्म भी तरोताज़ा, तेरा चेहरा भी तरोताज़ा। और मेरी उम्मत तक ये पैगाम पहुंचा दो, जिसने मेरे साथ इस तरह की मोहब्बत की, कब्र में अल्लाह उसका चेहरा भी तरोताज़ा रखेगा, चेहरा उसका भी तरोताज़ा रहेगा। आखिरी हदीस हो गया आज किस बयान की। हुजूर अलैहिस्सलाम मोहब्बत फरमाते हैं किससे? उम्मत से। बोलिए किससे मोहब्बत फरमाते हैं? किससे? उम्मत से। हुजूर की मोहब्बत देखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत को परेशान नहीं देखना चाहते, सहाबा किराम को परेशान नहीं देखना चाहते। 2 सहाबी आए बैठे हुजूर के दरबार में, रात गुजर चुकी है, आधी रात, जैसे अभी इतनी रात गुजर गई। सहाबी रसूल बैठे रहे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि हुजूर का
वाज लंबा हो जाता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि हुजूर अपने सहाबा कराम से गुफ्तो शनीद कर रहे होते, बाज़ दफ़ा ऐसा होता हुजूर अपने सहाबा से जंगी मीटिंगें कर रहे होते, बाज़ दफ़ा ऐसा होता कुरान कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा कराम के सामने मुनाफिकों की बातें रख रहे होते। सहाबा कहते हैं वक्त काफ़ी गुजर गया, अब हमारे पास कोई लाइट नहीं थी, कोई दीवा नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, हम जाने लगे वापस। हमने रात को देखा, अंधेरे को देखा, हमने अर्ज कर दी हुजूर आपकी बारगाह में तो हर चीज़ का इंतज़ाम मौजूद है और आपके गुलाम आपकी दरबार में बैठ के अब घरों को लौटें तो घर भी दूर हैं, किसी का उधर घर है, किसी का उधर घर है। हुजूर आपसे मोहब्बत, आपसे प्यार, अंधेरे में घरों को जाएं। इमाम कुर्तबी कहते हैं क्या खूबसूरत बात। हुजूर ने फरमाया क्या रोशनी चाहते हो, रोशनी चाहते हो? अर्ज की हुजूर लाइट का इंतजाम ही कोई नहीं, रास्ते में झाड़ियां हैं हुजूर, रास्ते में जानवर हैं। मेरे महबूब ने फरमाया फिर वहां से एक छड़ी उठा लाओ, उठा लो वहां से छड़ी। इसको कौन सी तार लगी थी छड़ी को? इसको छड़ी को कौन सी तार लगी थी? हुजूर ने फरमाया ले आओ। ये हुजूर के कमाल में से एक हदीस सुना रहा हूँ। हुजूर ने अपना हाथ लगाया, फरमाया इसको ले जाओ, जैसे ही मेरी बारगाह से बाहर निकलोगे ये रोशन हो जाएगी, सुभान अल्लाह, और ये लाइट से ज्यादा काम करेगी। साहबा कहते हैं इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई कि हमारी आंखें दूर तक गांव भी देख रही हैं, सुभान अल्लाह, हमारी आंखें दूर तक लगे हुए दरख्त भी देख रही हैं, हमारी आंखों को सारा कुछ नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह। रास्ते में एक ऐसा मोड़ आता है, जिसके हाथ में थी ना वो अपने घर को मोड़ने लगा। वो कहते भाई मेरा घर इस तरफ है। दूसरे साहबी कहते फिर मैं क्या करूं, मेरा घर तो इस तरफ है, तो छड़ी लेके इधर जा रहा है। साहबी कहते हैं लगा तो हुजूर का ही हाथ है ना, हम इसको आधे आधा कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। साहबी कहते हैं जब हमने इसको आधा आधा किया, वो लाइट लेके अपने घर को, ये आधी लाइट लेके अपने घर को, इधर भी लाइट होती जा रही है, उधर भी लाइट होती जा रही है। कुरान का नामा पढ़ लें। कुरान कहता है ये मेरे नबी का हाथ है, और मेरे नबी का हाथ जिसको लगता है, जिसको लगता है, चाहे वो काला हो, चाहे वो जैसा हो, चाहे वो छड़ी क्यों ना हो, मेरे महबूब का हाथ लगा हुआ छड़ी को भी रोशन करता है, काले को भी रोशन करता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा के बुजुर्ग साहबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साहबी का नाम बोलेंगे आप, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुजुर्ग साहबी हजरत अब्दुल्लाह, ग़ज़वा उहद में जो शहीद हुए, फरमाते हैं कि हम जा रहे थे, रास्ते में पानी कोई नहीं, पानी खत्म हो गया, घोड़े प्यासे, ऊंट प्यासे, हम खुद प्यासे, प्यास भी शिद्दत की है। क्या कमाल बात है, मेरे नबी के हाथ का कमाल देखने आ, सुभान अल्लाह, कमाल देखने। हमारे घोड़े प्यासे, ऊंट प्यासे, हम खुद प्यासे। कायनात के महबूब अलैहिस्सलाम के दरबार में हमने अर्ज कर दी हुजूर प्यास लगी है, ऊंट भी प्यासे हैं, घोड़े भी प्यासे हैं, तवज्जो करेंगे आप। हुजूर ने फरमाया कि इधर किसी के पास थोड़ा सा पानी मौजूद है? अर्ज के हुजूर पानी किसी के पास भी मौजूद नहीं है। अब जिस जगह पे हुजूर तशरीफ फरमा थे वो एक पहाड़ी थी। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा तुम में से अली किधर है? अर्ज के हुजूर मैं हाजिर हूँ। फरमाया ये मेरे पीछे जो पहाड़ है ना, इसके पीछे एक गुलाम जा रहा है यहूदी का, उसके पास पानी है, उसे मेरे पास ले आओ। सुभान अल्लाह। ये जो कहते हैं हुजूर को तो पता ही नहीं था। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जैसे सामने देखते थे ऐसे पीछे भी देखते थे, सुभान अल्लाह, जैसे सामने देखते थे ऐसे ही पीछे भी देखते थे। कायनात के महबूब अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को भेजा, हजरत अली गए। किसी एक सहाबी ने ये नहीं कहा हुजूर दी पहाड़ इतना बड़ा है आपको पीछे नजर आ रहा है, किसी ने नहीं पूछा। सबका यकीन था मेरे महबूब आगे भी देखते हैं पीछे भी देखते हैं। जब बुला के लाए हजरत अली जाते हैं, भाई मेरे महबूब तुझे बुला रहे हैं। अब वो हुजूर को जानता ही नहीं था। उसने कहा आपके कौन से महबूब हैं? हजरत अली फरमाते हैं तू नहीं हमारे महबूब को जानता? उसने कहा मैं नहीं जानता, मैं यहूदी का गुलाम हूँ, सारा दिन पानी भरता हूँ, दूर दराज इलाकों से लेके आता हूँ, मैं नहीं जानता। कहा फिर आओ दिखा देते हैं। उसने कहा नहीं मेरा आका मुझे मारेगा, यहूदी मुझे मारेगा, मैं नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे आका को जानता नहीं हूँ, तुम्हारे नबी को जानता नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मुझे मेरा आका मारेगा, यहूदी मारेगा। हजरत अली कहते हैं
ایک دفعہ آ جاؤ، ایک دفعہ آ جاؤ۔ اس نے کہا چلا جاتا ہوں لیکن مجھ سے پانی تو نہیں لیا جائے گا، میں بڑی مشکل سے بھر کے لایا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر لیا بھی گیا تو تیرا پانی کم نہیں ہوگا، تیرا پانی کم نہیں ہو سکتا۔ وہ آتا ہے حضور کے دربار میں، کالا رنگ ہے اس کا، کائنات کے محبوب علیہ السلام کے دربار میں کھڑا ہے۔ جب پہلی نظر پڑی حضور کے چہرے پہ، حضور کا ہو کے رہ جاتا ہے، حضور کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ غلام ہے یہودی کا۔ حضور نے فرمایا اس مشک کا منہ کھولو۔ مشک وہ تھی جو آج کل میلوں پہ چمڑے کی لوگ لے کے جاتے، پانی کا تروکا لگاتے ہیں۔ اے وہی بولیں جنہاں میلہ ویکھ دے، میلہ ویکھ دی نوجوانہ بڑی گندی آ، میلہ ہوئے تو سارے جان گے، محفل ہوئے تو کوئی نہیں جانتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس نے کہا جی یہ مشک ہے، 32-33 کلو اس میں پانی ہوتا ہے، اتنا ہی پانی ہوتا ہے ایک مشک میں۔ اونٹ ایک دن میں پانی پیے تو میں نے خود پڑھا کہ اگر وہ 20 دن پانی نہ پیے تو اپنے اندر سٹاک کر لیتا ہے، اتنا 20 دنوں کا پانی کے 20 دن پینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب اونٹ بھی پیاسے تھے اور وہ تھا بھی ایک نہیں، گھوڑے بھی پیاسے تھے، صحابہ کرام کو خود بھی پیاس لگی تھی۔ پانی تھا سارا 32-33 لیٹر۔ وہ سمجھو حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی عزت، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا مشک کا منہ کھولو۔ عرض کی حضور بڑی مشکل سے بھر کے لایا ہوں، وہ یہودی مجھے مارے گا، آپ نہ لے پانی۔ حضور نے فرمایا جیسا لے کے آئے ہو، جتنا لے کے آئے ہو اتنا ہی واپس لے کے جاؤ گے۔ حضور نے اس مشک میں ہاتھ رکھا اور پھر حضور نے فرمایا میرے صحابہ لے آؤ اپنے جانور پلاؤ پانی، لے آؤ گھوڑے پلاؤ پانی، صحابہ خود بھی پیو، کپڑے بھی دھو لو، اونٹوں کو بھی پلا لو، گھوڑوں کو بھی پلا لو، اپنے مشکیں بھی بھر لو، اپنی مشکیں بھی بھر لو۔ اونٹ جو 20 دن کا پانی جمع کرتے ہیں انہیں بھی پلا لو، گھوڑوں کو بھی پلا لو، خود بھی پی لو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رج کے پیا، ہم نے مشکیں بھری، ہم نے اونٹوں کو پلایا، ہم نے گھوڑوں کو پلایا۔ حضور نے پھر اسے غلام کو فرمایا باندھ لے منہ، ایک قطرہ بھی کم ہوا ہو تو ہمیں بتا دینا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، ایک قطرہ بھی کم ہوا ہو تو ہمیں بتا دینا۔ لگا کیا تھا حضور کا کمال، میرے محبوب کے ہاتھ کا دیکھیے، ایک قطرہ بھی کم ہوا ہو تو ہمیں بتا دینا۔ اب وہ حیران، اتنے پانی جمع بھی کر لیا، اونٹوں نے پیا، گھوڑوں نے پیا، انسانوں نے پیا، پانی ویسے کا ویسا ہے۔ وہ جانے لگا تو حضور نے فرمایا جاؤ پھر ہمارے دربار میں آئے ہو تو یاد ہی رکھو گے۔ حضور نے وہی ہاتھ اس کے چہرے پہ لگا دیا، وہی ہاتھ چہرے پہ لگا دیا، باقی پورا بدن کالا ہے، چہرہ چمک رہا ہے، سبحان اللہ۔ چہرہ خوبصورت ہو گیا، چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ گیا دروازہ کھٹکایا یہودی کا، اپنے مالک کا۔ وہ باہر نکلا، اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں آپ کو غلام ہوں۔ نہیں میرا غلام تو سارا کالا تھا، تو سفید ہے۔ اس نے کہا غلام آپ کا ہی ہوں۔ نہیں میں نہیں مانتا تو میرا غلام ہے ہی نہیں، میرا غلام سارا کالا تھا، تو نیچے سے کالا ہے اوپر سے سفید ہے۔ اس نے کہا اس کے پیچھے بڑا راز ہے، لیکن غلام آپ کا ہی ہوں۔ دیکھ لے سواری تیری ہے؟ جی میری ہے۔ مشکیزہ تیرے ہے؟ جی میرا ہی ہے۔ میرے ہاتھ میں گھوڑے کو چلایا، میرے ہاتھ میں یہ جو پٹا ہے یہ تیرا ہے؟ ہاں تیرا ہے۔ اس نے کہا پھر یہ بھی یقین کر لے غلام بھی تیرا ہی ہے۔ اگر غلام میرا ہے تو پھر یہ کیا ہوا ہے چہرے پہ؟ اس نے کہا وہ مسلمانوں کے نبی رستے میں بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے بلایا، پوری کہانی سنائی، پوری کہانی سنائی، مسلم کے اندر سے پڑھ رہا ہوں، پوری کہانی سنائی۔ کائنات کے محبوب علیہ السلام کا لگا ہوا ہاتھ جس سے پورا چہرہ روشن ہوتا ہے، جب مالک یہودی دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ چھوڑو مشکیزوں کو، پانی کو، جس نے چہرہ روشن کر دیا ہے وہ زندگیاں بھی روشن کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس چلتے ہیں۔ غلام بھی ساتھ ہے، خود بھی ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کائنات کے محبوب علیہ السلام ابھی ادھر ہی بیٹھے تھے، علماء یہاں کلام کرتے ہیں۔ کائنات کے محبوب کو پتا تھا ہمارا لگا ہوا ہاتھ
سبحان اللہ پھر اس کا مالک ہمارے دربار میں نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مالک ہمارے پاس نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں مالک اور غلام جا رہے ہیں، کائنات کے محبوب کے چہرے میں پہلی نظر پڑتی ہے، غلام بھی کلمہ پڑھتا ہے، اس کا مالک بھی کلمہ پڑھتا ہے، دونوں حضور کے مرید بنتے ہیں، دونوں حضور کے غلام بنتے ہیں۔ یہ حضور کا کمال ہے، جو میرے محبوب سے محبت کرے اس کا دل روشن، اس کا چہرہ روشن، اس کی زندگی روشن، حتیٰ کہ اس کی قبر روشن۔ اللہ کے پاک پاکیزہ دربار میں دعا ہے مجھے اور آپ کو ساری زندگی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہاں پہ میں پوری تقریر میں ایک بات نوٹ کرتا رہا ہوں، بعض لوگ پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کٹا ہوا درود ہے۔ یہ کون سا درود ہے؟ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں مفتی کے لیے مسئلہ بتانا فرض ہو جاتا ہے اگر وہ کسی کو غلط کرتا ہوئے دیکھے تو۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری ذات پہ کبھی بھی کٹا ہوا درود نہ پڑھنا۔ عرض حضور کٹا ہوا درود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو گے تو بتاؤ اس میں میرا تو ذکر آ گیا، میری آل کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ کس کا؟ بولو، آل کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ہے کٹا ہوا درود جو معلق رہے گا، قبول نہ میرے دربار میں نہ اللہ کے دربار میں۔ جب بھی میری ذات پہ درود پڑھنا ہے تو میری آل کو نہیں نکالنا، پورا پڑھنا ہے، کٹا ہوا نہیں پڑھنا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آج بات سے میں رکھو، صلی اللہ 100 تسمیہ کرو۔ علماء کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کٹا ہوا درود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے محبوب کی آل کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم۔ اللہ کے پاک پاکیزہ دربار میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ تشریف رکھو۔ اور آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو بھائی ناصر صاحب کی طرف سے سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، ان کی زندگی کو روشن کرے، ان کے گھر کو روشن کرے، ان کے بچوں کو روشن کرے، اللہ ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اتنے دو ثواب آپ ان کی محبت پہ دعوت پر تشریف لائے ہو، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آپ کی زندگیاں روشن کرے، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔